عالی جناب محترم مقام سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین و ایم ایل اے حلقہ چار مینار، معظم خان صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، کوثر محی الدین صاحب، میرے ساتھی ایم ایل ایز وارث پٹھان صاحب، امتیاز جلیل صاحب، توفیق شیخ صاحب، ڈاکٹر غفار صاحب، ڈائس پر تشریف فرما جماعتی رفقا، میرے ساتھی سابق کارپوریٹرز، ابتدائی کے صدر و معتمدین، محبان مجلس، آج الحمدللہ سالار ملت کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ آج سالار ملت ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ سالار ملت نے 1960 سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1960 میں وہ کاؤنسلر کی حیثیت سے ملے پلی سے منتخب ہوئے اور 1962 کے اندر ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے اپنی سیاسی زندگی شروع کی، اور جس وقت 1962 میں جس وقت سالار ملت ایم ایل اے بنے تو مجلس اتحاد المسلمین کے واحد ایم ایل اے تھے۔ آج یہ دور اندیش قیادت آج جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، آج الحمدللہ انہی کی کاوشوں کی وجہ سے، انہی کی کوششوں کی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ملک کے اندر ایک نمایاں مقام حاصل کر چکی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین سیاسی قوت سے ہٹ کر بھی مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ سالار ملت کی زندگی سے بہت سارے کام کیے گئے۔ آج سارے ملک کے اندر بہت ساری بڑی بڑی جماعتیں ہیں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی میدان میں جو ترقی کی، آج اس کی سارے ملک کے اندر نظیر نہیں ملتی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرآباد کے اندر میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ایم بی اے، ایم سی اے، بہت سارے کالجز چلائے جا رہے ہیں۔ آزادی کے بعد سے ملک کے اندر جتنے میڈیکل کالجز تھے، ان میڈیکل کالجز سے آج تک جتنے ڈاکٹرز بن کر نکلے، الحمدللہ دکن میڈیکل کالج سے کوئی 1000 گنا زیادہ مسلمان ڈاکٹرز بن کر نکلے۔ آج ساری دنیا کے کونے کونے کے اندر آج دکن میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ سالار کی دور اندیش قیادت کی وجہ تھی کہ سالار نے تعلیمی میدان میں یہ سوچ کر قدم رکھا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر تعلیمی شعور بیدار نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے اندر سوجھ بوجھ اور اچھے برے کی تمیز پیدا نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے سالار ملت کی دور اندیش قیادت نے تعلیمی میدان میں یہ ترقی کی۔ آج الحمدللہ شہر حیدرآباد کے اندر جیسا کہ مجلس بلدیہ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو مجلس سبقت لے آتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا میئر ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر الحمدللہ ابھی ہمارے حالیہ انتخابات کے اندر اورنگ آباد کے اندر بھی مجلس اتحاد المسلمین نے دوسرے نمبر پر اپنا مقام پیدا کیا۔ اب جیسا ہمارے یہاں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، چونکہ وقت کی تنگی ہے، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا بیس ہمارا قلعہ آج شہر حیدرآباد ہے۔ ہم شہر حیدرآباد کو کمزور ہونے نہیں دینا چاہیے۔
میں آپ کے سامنے حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے پاس الیکٹرل لسٹ کے اندر آج ہزاروں کی تعداد میں نام نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے حلقے کے اندر یاقوت پورے کے اندر 71,000 نام ایسے ہیں جو ڈور لاک کر دیے گئے۔ آج ہر حلقے کے اندر شہر حیدرآباد کے جہاں جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے ایم ایل ایز ہیں، 70 سے 80 ہزار ناموں کو ڈیلیٹ کرنے کی حکومت ایک سازش کر رہی ہے، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مجلس بلدیہ پر قابض ہونے نہیں دینا چاہیے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، جیسا کہ آج الیکٹرل لسٹ کے ساتھ آپ کو آدھار کارڈ مربوط کیا جا رہا ہے، آپ کو آدھار کارڈ ضروری ہے، اور آپ آدھار کارڈ کے ساتھ الیکٹرول کے اندر اپنے نام لکھوائیے، چونکہ آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینے کے اندر شہر حیدرآباد کے بلدی انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ سالار ملت شہر حیدرآباد کے تعلق سے کافی فکر مند رہتے تھے۔ سالار ملت یہ کہتے تھے کہ شہر حیدرآباد ہمارا قلعہ ہے، ہمارا بیس ہے، شہر حیدرآباد کو ہم کو کمزور ہونے نہیں دینا چاہیے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، میری آپ سے یہی مؤدبانہ التجا ہے کہ آپ الیکٹرل لسٹ کے اوپر اور آدھار کارڈ پر توجہ دے کر اپنے نام شریک کروائیے اور آدھار کارڈ نکلوائیے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی اگر دشواری ہوتی ہے تو ہم آپ کے درمیان میں ہیں۔ ہمارے صدور و معتبرین اور محبان مجلس رات اور دن سرگرم ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ کل کے برسوں سے آپ کے حلقوں میں کام شروع کریں گے۔ تو آپ اپنا اولین فریضہ سمجھ کر اپنے نام شریک کروائیے۔ میں آپ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ سالار ملت کی دور اندیش قیادت ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ سالار یہ کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے کونے کونے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی شاخیں قائم ہوں گے۔ ملک کے کونے کونے کے اندر مسلمان اور دلت مجلس اتحاد المسلمین کے قریب آئیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم کریں گے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ آنے والے دنوں کو سوچ کر مجلس اتحاد المسلمین کو اور زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم کریں۔ شکریہ۔